اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، اور اس قصے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو سورہ یوسف کے اندر مخصوص کر دیا ہے، اور اس قصے کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب انکشافات ہیں، بھائیوں کے حسد، خاتون کا وسوسہ اور طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے پاس گئے اور ابا کے پاس جانے کے بعد کہا اے ابا جان، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، یعنی یوسف علیہ السلام بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس خواب پر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، برکت کی دعائیں دی اور کہا کہ بیٹے عنقریب تیری ایک شان ہوگی، عنقریب تیری ایک شان ہوگی، عنقریب تیری ایک پہچان ہوگی، اور یہ خواب بشارت ہے نبوت کی۔ معزز سامعین کرام، حاضرین اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جس کا نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سابقہ تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین و حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے احسن القصص، یعنی سب سے عمدہ قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے، اور اس قصے کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو سورہ یوسف کے اندر مخصوص کر دیا ہے، اور اس قصے کے اندر بڑی ہی عجیب و غریب انکشافات ہیں، بھائیوں کے حسد، خاتون کا وسوسہ اور طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے سلسلۃ الانساب کو ہم جانتے ہیں، یوسف بن یعقوب، یعقوب بن اسحاق، اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی پورا گھر آنا نبیوں کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے درس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو، جسے اللہ رب العالمین نے احسن قصص کہا ہے، یعنی سب سے بہتر قصہ۔ رویا عجیبۃ، عجیب و غریب خواب، عجیب و غریب خواب۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، آپ کے 11 بھائی تھے، اور آپ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی حسین و جمیل تھے، بہت ہی ذکی اور ذہین تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب ان کا سجدہ کر رہے ہیں، ان کا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام چھوٹے سے، آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب کے سب میرے لیے سجدہ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے ابا یعقوب کے پاس گئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور جانے کے بعد وہ سارے قصے کو آپ نے بیان فرما دیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے پاس گئے، اور ابا کے پاس جانے کے بعد کہا اے ابا جان، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے،
یعنی یوسف علیہ السلام بھی نبی اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی. تو یوسف علیہ السلام کی اس خواب پر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، برکت کی دعائیں دی اور کہا کہ بیٹے ان قریب تیری ایک شان ہوگی، ان قریب تیری ایک شان ہوگی، ان قریب تیری ایک پہچان ہوگی. اور یہ خواب بشارت ہے نبوت کی، یہ خواب بشارت ہے نبوت کی. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دعا دی اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوں جد اکبر یعنی تیرے دادا اسحاق علیہ السلام پر، وانعم اللہ اور اللہ کی نعمتیں ہوں علی جدک ابراہیم تیرے دادا ابراہیم علیہ السلام پر اور تمام کے تمام آل یعقوب پر. اب یعقوب علیہ السلام اور باپ بیٹے کی یہ باتیں ہو گئی. اب دیکھیں شیطان کیسے کھلواڑ کرتا ہے انسان کے ساتھ، کیسے انسان کو بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ اور شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیل کرتا ہے. فَقَالَ يَا وَلَدِي تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے لا تخبر بهذه الرؤيا احدا اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو یہ خواب نہ بتانا. اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو یہ خواب نہ بتانا. اخوتک فانهم يحسدونك اگر تو نے ایسا کیا تو وہ تجھ سے حسد کرنے لگیں گے، تجھ سے حسد کرنے لگیں گے، اس لیے کہ وہ تیرے دشمن ہیں، وہ تیرے دشمن ہیں، تیرے ہمدرد نہیں. دیکھیے جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، انسان کو حسد کرنے کی دو چیزوں میں گنجائش ہے. ایک اسے جسے اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہو، وہ علم کے پرچار اور پرسار میں یعنی علم کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ حسد کر رہا ہو، یعنی اللہ پڑھنے میں بہت تیز ہے تو میں بھی اس جیسا محنت کروں، اگلے نے کتاب لکھ ڈالی تو میں اس سے اچھی کتاب لکھ ڈالوں. اس طریقے سے شریعت محمدی میں حسد کی گنجائش ہے. دوسری چیز، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے میں ہم حسد کر سکتے ہیں کہ اگلے نے یہ خرچ کیا تو ہم اس سے بڑھ کر خرچ کریں. تو نبی علیہ السلام نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. لیکن ان بھائیوں کی حسد کچھ اور تھی. لیکن ان بھائیوں کی حسد کا کیا کہنا، یہ کہا کرتے وَكَانَ يُوسُفُ لَهُ أَخٌ آخَرُ اور یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے بنیامین، جس کا نام بنیامین تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسرے ماں سے تھے، لیکن ان کا جو حقیقی بھائی تھا اس کا نام بنیامین تھا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یہ محبت کرنا ہی ان کے دلوں کے اندر کھٹک پیدا ہوتی تھی. یعنی جو یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے یا دوسرے بھائی تھے، وہ ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی کہ ابا کو کیا ہو گیا، ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم لمبے تڑنگے ہیں، تو ابا کی محبت تو ہماری طرف ہونی چاہیے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیوں کر اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہی دل کے اندر وسوسے ان کے پیدا ہونے لگا. وَكَانَ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے یعنی یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. وَبِنْيَامِنَ يَغْضَبُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ تو یہ محبت کرنا ان کو راس نہیں آیا کرتا. وہ دیکھتے تو وہ غصہ آ جایا کرتا انہیں، اور یہ کہتے کہ ہمارے ابا کو کیا ہو گیا کہ ابا ہمیں محبت نہیں کرتے اور یہ کمزور ہے، یہ چھوٹا ہے، اسے محبت کیا کرتے. لماذا لا يحبنا اور ہمیں ہمارے سلسلے میں ان کی محبت کیوں نہیں اجاگر ہوتی. مثل یوسف بنیامین جیسا اور یوسف جیسا محبت یہ ہم سے کیوں نہیں کرتے. ہم تو شبان نوجوان ہیں، اقویاء ہم طاقت والے ہیں. ھذا امر عجیب یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں سے وہ قصہ بیان فرما دیا.
یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو سمجھ نہ سکا اور انہوں نے وہ قصہ بیان فرما دیا. جیسے ہی وہ قصہ ان لوگوں نے سنا غضب الاخوۃ جدا، وہ قصے کو سننے کے بعد وہ بھڑک اٹھے. واشتد حسدهم، اور ان کی حسد اور زیادہ بھڑک گئی. واجتمع، وہ سارے کے سارے بھائی اکٹھا ہوئے. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیا جائے. سارے بھائی اکٹھا ہو گئے، پلان کرنے لگے اور کہا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے. اب اطرحوه، یا اسے چھوڑ دیا جائے دور دراز، یا اسے دور دراز چھوڑ دیا جائے. حینئذ یکون ابوکم، اس وقت ہم اپنے ابا کے سامنے خالص ہو جائیں گے. یعنی گھوم پھر کے یعقوب علیہ السلام کی نظریں ہمارے اوپر ہی پڑیں گی، اس لیے کہ یوسف تو ہوگا نہیں. ابا کے سامنے یوسف جب ہوگا نہیں تو اس وقت میں ہماری ابا صرف ہم ہی سے محبت کرنے لگیں گے. قال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا، یعنی ان کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا لا بل القوه، قتل نہ کرو، قتل نہ کرو، بلکہ اسے ڈال دو فی بئر طریق، راستے کے ایک کنویں میں، بلکہ یوسف کو راستے کے کنویں میں ڈال دو. لکم، راستے کے کنویں میں ڈال دو. بعض المسافرین، بعض مسافر اسے لے جائیں گے. ووافق جمیع الاخوہ، تمام کے تمام بھائی اس رائے پر متفق ہو گئے. اس رائے پر سب نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرا بھائی جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسے راستے کے کنویں میں ڈال دیا جائے. مسافر اسے لے جائیں گے اور لے جا کے کہیں فروخت کر دیں گے. وفد الی یعقوب، اور اس کے بعد وہ لوگ وہ وفد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. ولما اتفقوا على هذه الرأي جاءوا الى یعقوب، وہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یعقوب علیہ السلام یوسف کے سلسلے میں پہلے سے ہی ڈر محسوس کر رہے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ بھائی پہلے سے ہی حسد کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ یوسف کو بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے، بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے. اور وہ بھائی اصرار کرتے تھے کہ ابا جان یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم سب مل کر کھیلیں گے، ہم سب مل کر کھیلیں گے. یوسف یلعب مع اخیہ، اور یوسف تو ہمارا بھائی ہے، ہم ساتھ میں بیٹھ کر ہم کھیلیں گے. وکان الاخوۃ یعرفون ذلک، اور یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام ان کی جال بازیوں کو، ان کے شر کو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ حسد کرنے والے، حسد ہیں، حاسد ہیں. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے، آپ کیوں ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں. وکان اخونا العزیز واخونا الصغیر، وہ میرا پیارا بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور آپ تو ہمارے ابا ہیں اور ہم اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کیوں نہیں بھیجتے. آپ بھیج دیجیے نا ابا جان، ابا جان آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. رب کا قرآن کہتا ہے ارسلہ معنا غدا یرتع، یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیج دیا. وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان لوگوں نے کہا کہ ابا جان ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی یوسف کی ہم حفاظت کریں گے، آپ بھیج دیجیے. اور یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، عقل مند تھے اور آپ بڑے ہی بردبار تھے. اور یعقوب علیہ السلام یعبد منہ یوسف وکان یخاف علی یوسف کثیرا، یوسف کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہے تھے. وَأَخَافُ، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ ڈر ظاہر کیا تھا، صرف خیال پیش کیا تھا کہ میرے بیٹوں میں ڈر محسوس کر رہا ہوں ان یأکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غفلت برت دو. یعنی یوسف چھوٹا ہے، تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے اور اتنے میں بھیڑیا آئے گا اور بھیڑیا آنے کے بعد یوسف کو کھا جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. یہ صرف یعقوب علیہ السلام نے خیال ظاہر کیا تھا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں. ان لوگوں نے پوری فلم تیار کر دی، جو بھائی تھے یہ صرف خیال کو ان لوگوں نے پوری فلم بنا کر پیش کر دی. قالوا، ان لوگوں نے کہا ابدا کیف یاکل، ابا جان ہرگز نہیں، وہ کیسے کھا لے گا، کیسے کھا لے گا، ہم تو حاضر ہوں گے، یوسف تو ہمارے ساتھ ہوگا، پھر کیسے بھیڑیا اسے کھا جائے گا. وَكَيْفَ يَأْكُلُ نَحْنُ الشَّبَّانُ الْأَقْوِيَاء، ہم تو قوت والے ہیں، ہم تو طاقت والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. إِلَى الْغَابَةِ، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے.
بھائی آخرکار یعقوب علیہ السلام نے جب اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے ویران جنگلان کی طرف، اور بہت ہی وہ ڈینجریس جنگل تھا، اتنے درخت کہ ہر طرف ہتھیارہ جیسا چھایا ہوا تھا۔ ذهبوا الى غابہ، وہ بھائی جنگل کی طرف گئے اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، ایک کنویں کے اندر ان لوگوں نے ڈال دیا۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا، ان لوگوں نے صبر نہیں کیا، رحم نہیں کیا۔ یوسف الصغیر، چھوٹے ننھے یوسف پر ان لوگوں کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا یعقوب، اور اپنے ابا بوڑھے باپ پر بھی ان لوگوں کو رحم نہیں آیا، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر، گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور وہ کنواں بہت ہی تاریک تھا، اندھیارا چھایا ہوا تھا، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام تنہا، ولیکن اللہ بشر یوسف، لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ یوسف علیہ السلام کو رب سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ لا تحزن، اے یوسف تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، ولا تخف، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معک، اللہ رب العالمین تیرے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین تیرے ساتھ ہے۔ سیکون لک شان، اور تیری ایک عجیب شان ہوگی، تیری ایک پہچان ہوگی، تجھے دیکھ کر لوگ رشک کریں گے، اور یہ بھائی تیرے در پر آئیں گے، اور آنے کے بعد تجھ سے طلب کریں گے، اور تو انہیں عطا کرے گا، لہٰذا تو اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا، تیری ایک عجیب شان ہوگی۔ سیحضر الیک الاخوہ، تو بھائی سب کے سب اس عمل کو انجام دینے کے بعد، یعنی کنویں میں ڈالنے کے بعد سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ اب ابا کو کیا کہیں گے، اب ابا کو کیا کہیں گے؟ ماذا نقول لابینا، ابا سے ہم کیا کہیں گے؟ قال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ کان ابونا یقول اخاف ان یاکل الذئب، ابا کو تو پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم کھیل میں مشغول ہو جاؤ گے اور بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا، لہٰذا ایسا ہی کچھ پلان کرتے ہیں۔ فَنَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ، تو ایک نے کہا کہ سچ کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لیا، اور قمیص کو لینے کے بعد جانور کو ذبح کیا، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ دیا، اس خون، جانور کے خون سے ان لوگوں نے رنگ دیا۔ وَلَكِنْ مَا آيَةُ ذَلِكَ قَالُوا، وہ لوگ کہنے لگے تو اب نشانی کیا ہوگی؟ ابا کو تو یقین دلانا پڑے گا نا، کہ اب کیسے ہم یقین دلائیں گے؟ تو ان لوگوں نے وہ خون میں ایک مینڈا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس میں رنگ دیا۔ وہ فرح الاخوة جدا، اور بھائی بڑے ہی خوش تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ابا سچ مان گے، اب ابا تو سچ مان لیں گے۔ ابا یعقوب، وہ سب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی اپنے ابا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد دیکھیں کیا کتنی سرسریت ان کے قلب و جگر کے اندر تھا، وہ کتنے شاطر لوگ تھے۔ جیسے آج بھی بعض بھائی ہوتے ہیں، اپنے بھائی کو مال چھیننے کے لیے، اپنے باپ کو پریشان کرنے کے لیے بہت سارے षڑینتر رچنے والے ہو جایا کرتے، بہوؤں کے بہکاوے میں، اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر یہ سارے عمل انجام دیے جاتے، وہ بھی بڑے خرافاتی لوگ تھے۔ ان کے خرافات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے سورہ یوسف میں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءُوا، وہ لوگ آئے، اباہم، اپنے ابا کے پاس، عشاء یبکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے، وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے، نقلی آنسو بہاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد دیکھیں قالوا، ان لوگوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبقوا، کھیل کود میں ہم مشغول ہو گئے تھے، اور اپنے سامان کے پاس اپنے یوسف کو چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا آیا اور کھا گیا، بھیڑیا آیا اور کھا گیا، یا بھیڑیا تو کھایا نہیں۔ ان لوگوں نے صرف خیال، سب یعقوب علیہ السلام نے خیال ظاہر کی تھی، اور ان لوگوں نے پوری پلان کر کے اسے عمل میں لا کر یعقوب علیہ السلام سے وہ کہنے لگے۔ اب یعقوب علیہ السلام پوچھ بیٹھے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، میں کیسے مانوں کہ اس نے اسے بھیڑیا کھا لیا؟ وَجَاءَ عَلَىٰ قَمِيصِهِ، تو وہ ان کا شرٹ بھی لے کر آئے، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون میں رنگ کر،
جھوٹے خون میں رنگ کر ان کا شرٹ لے کر آئے. وقالوا اور ان لوگوں نے کہا ھذا دم یوسف، یہ جو شرٹ ہے اس پہ جو خون لگا ہے یہ یوسف کا خون ہے. وقال یعقوب نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نبی تھے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے. یعقوب علیہ السلام عمر دراز تھے. یعقوب علیہ السلام عقل مند تھے اور اپنے اولاد سے بھی زیادہ عقل مند تھے، کیونکہ نبی تھے نا، کیونکہ نبی تھے. وقال یعقوب اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان الذئب کہ جب کوئی بھیڑیا کسی انسان پر اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے خروش لگاتا ہے. سب سے پہلے خروش لگاتا ہے. اگر وہ انسان کپڑا پہنا ہوا ہو، اگر ڈینجریس جانور انسان کے اوپر اٹیک کرے تو ان کے پنجوں کے نشانات ہوتے ہیں. یا ڈینجریس جانور جب انسان کے جسموں پر اٹیک کریں تو جسم پر نشان ہوں گے یا کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو کپڑا تھا بالکل صحیح سالم تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ شرٹ جو تھا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. وکان یعقوب علیہ السلام یعرف جانتے تھے ان الذئب کہ بھیڑیا اذا اکل انسانا کسی انسان کو کھائے جرحہ تو اسے تکلیف پہنچائے، وشق قمیصہ اور اس کے شرٹ کو، اس کے قمیص کو پھاڑ ڈالے. لیکن یہ قمیص تو بالکل صحیح سالم، بالکل ٹھیک ٹھاک. وکان مصبوغا اور یہ رنگا ہوا تھا، اور یہ خون جو تھے خون کے اندر رنگا ہوا تھا. وان قمیصہ ذی بقصۃ موضوعہ اور وہ جان گئے کہ یہ قصہ گڑھا ہوا ہے، لوگوں نے جھوٹی قصے بنا لیے، یہ اپنے اعتبار سے یہ لوگ گڑھ کر یہ لے کر چلے آئے. وقال لاولاد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا بل ھذہ قصۃ الوضع، کہ میرے بیٹوں تم لوگوں نے یہ قصے کو گڑھ لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے مجھ سے ایک باپ سے ایک بیٹے کو جدا کر دیا ہے. فصبر جمیل، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اب تو میں صبر ہی کر سکتا ہوں، اب تو میں صبر ہی کروں گا. وحزن یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے علی یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ غمگین رہنے لگے. ولکن صبر صبرا جمیلا، لیکن آپ صبر کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ آخرکار آپ نے صبر کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا. رو رو کر آپ کی روشنی چلی گئی. یہاں پر رب سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ وہ مسافر آئے، انہیں پیاس لگی، وہ پیاس میں کنویں کو ڈھونڈنے لگے. ڈھونڈنے کے بعد جیسے ہی ڈول ڈالا، ڈول ڈالنے کے بعد وہ ڈول بھاری، ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام سوار. جیسے ہی وہ رسی کھینچنا شروع کیا، وہ رسی کھینچنے کے بعد جیسے ہی بالٹی باہر آئی اس پہ یوسف علیہ السلام نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہائے یہ تو بچہ ہے، یہ تو انسان ہے، کیا خوشخبری ہو خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے. اور فوراً جو ان لوگوں نے چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھے وہ فوراً اس نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لی. چھپانے کے بعد وہ مصر کے بازار میں پہنچے. وہ ساری باتیں آگے آئیں گی. تو گویا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. لہذا دروس میں ہم بیٹھتے رہیں تاکہ ہم آگے بھی یوسف علیہ السلام کے باقی قصے کو ہم سنیں اور سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں چینجنگ لائیں اور اپنے بھائیوں کے حسد کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبیوں کے واقعات کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین نبیوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اور ان واقعات کو سننے کے بعد انسانیت کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں، ان کی یاریوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما. یا رب العالمین ایمان پر ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرما.